السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج بہت ہی ایک تاریخ دن ہے لاہور میں کہ جب قانون دلوانے والے وکلاء نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ وہ حملہ آور ہو گئے اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہ تو آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں. اور مجھے اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس یعنی پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ جان لیوا پروٹیسٹ ثابت ہوا اور اس نے کئی معصوم لوگوں کی جان بھی لے لی. اور کچھ لوگوں کا بھی میں نے ٹیلی ویژن پہ مختلف چینلز پہ سنا، لوائقین کو، جنہوں نے کہا کہ وکلاء آئے اور انہوں نے میری والدہ کے منہ سے آکسیجن ماسک کھینچ کے اتار دیا. ہم ان کی منت کرتے رہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا علاج، ادھر کہیں اور لے کے جاؤ، اور وہ ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات کاش افتخار چودھری کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس ملک پہ. یعنی وکلاء جن کو ہم یعنی اپنے معاشرے کا ہمارے نہایت ہی قابل قدر اور قابل احترام ایک سیگمنٹ ہے، جب وہی قانون سے تجاوز کریں تو پھر ہم کمزور لوگ جو ہیں وہ قانون کے لیے کیسے ہم ہاتھ اٹھا کے ان سے التجا کریں. جب آپ یہ دیکھیں کہ جب مسئلہ ہوا ہے افتخار چودھری اور ان کے بعد، کہ جب ہم لوگوں کو انصاف چاہیے ہوتا ہے تو ہر ایک ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے وکیل کہ عدالت میں آؤ، عدالت سے انصاف ملے گا. لیکن آج تک وکلاء کو جب بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ عدالت کے دروازے پہ گئی ہوں. وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدالت کی نہیں غنڈہ گردی کی کا سہارا لو. اور ڈاکٹرز جو ہیں خاص طور پنجاب میں یہ بڑے عرصے سے زیر بحث بھی رہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جو ہے خاص طور پہ، ان کو تو میں بتدریج میں ان کو جانتا ہوں اور یعنی تمام بچوں کو میں جانتا ہوں. ہمارے مقابلے میں بچے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی اور لیڈی ڈاکٹرز بھی. جب پہلی باری انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو جو اس وقت ان کے وائی ڈی اے کے سربراہ جو تھے وہ حامد بٹ تھے، ڈاکٹر حامد بٹ، تو اور بڑے اور لوگ بھی تھے اس میں. تو ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ یہ تھا کہ سروس سٹرکچر ڈاکٹرز کے لیے کریٹ کیا جائے. اور اس وقت حالت یہ تھی کہ میرا جو ڈرائیور تھا اس کی ایک میڈیکل آفسر سے زیادہ تنخواہ تھی. پھر دوسری بار جب پروٹیسٹ ہوا تو وہ حکومت کی نالائکیوں کے اوپر ہوا تھا کہ کیا کر رہے تھے کہ ایک سرجن کو اٹھا کے ڈی جی خان میں پوسٹ کر دے اور وہاں پہ اینستھیزیا والے کو نہیں بھیجتے تھے. تو سرجن جو ہے وہاں پہ فارغ ہے اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا، اور یہاں سے اس کو آپ نے مین ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے بھی نکال دیا. پھر ایسے بھی واقعہ ہوئے کہ کارڈیالوجسٹ کو لے کے مینٹل ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دیا، جس کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں اس وقت بن رہی تھی. تو یعنی دوسرا وہ تھا. تیسری باری جب ڈاکٹرز نے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا، خاص طور ینگ ڈاکٹرز نے، اس وقت ان کے ساتھ لیب ٹیکنیشینز اور پیرامیڈک سٹاف سارے کے سارے شامل تھے. یہ سروسز اسپتال باہر انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کیمپ لگایا جس میں بہت سے کم از کم 20 یا 22 ڈاکٹرز کو تو میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتے بچایا، لیکن وہ کمیٹڈ تھے وہاں پہ اور وہ کر رہے تھے. اور ان کی جو لڑائی تھی جس کو اس وقت میڈیا غلط آنسر دے رہا تھا، غلط مطلب دے رہا تھا، ان کی لڑائی یہ تھی کہ ہسپتالوں کے اندر مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے صحیح ادویات نہیں ہیں، لو پوٹنسی ڈرگز ہیں، اور مناسب یعنی تعداد نہیں ہے سٹاف کی مریضوں کی تعداد کو دیکھنے کے لیے. اور ایک بسترے پہ 3 مریضوں کو لٹایا ہوا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جب مریض کو افاقہ نہیں ہوتا یا جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وجہ سے، تو پھر وہ آپ ڈاکٹرز کو مارتے ہیں لوائقین مل کے یا نرسز کے ساتھ، وہ پھر لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں رات تک تو ٹھیک تھا، ابھی ایک ٹیکہ لگایا نرس نے، اس کے بعد وہ بیچارہ تڑپ کے جان دے گیا. تو وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہ جو سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا وہ اپنے لیے نہیں انہوں نے کیا. اور میں ہمیشہ سے قائل ہوں کہ جو ہمارے ملک کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ جو سیگمنٹ ہے ایکچولی وہ ڈاکٹرز کا ہے. ہم لوگ جو ڈاکٹرز نہیں بنے وہ اس لیے کہ ہم نے اتنی تعلیم نہیں حاصل کی یا ایف ایس سی میں نہیں ہم نے اتنے نمبر لیے. اور یہ لوگ پہلے 5 سال 6 سال اپنے میڈیکل کالج میں رہتے ہیں، پھر 2 سال یہ جو ہے وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر اس بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. 9-10 سال کی یعنی محنت، مشقت، اور ایسی محنت کہ جس میں نہ وہ گھروں کے فنکشن اٹینڈ کر سکتے، نہ عزیز
قریبی عزیز کی شادیاں اٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کو کسی کا پروف ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو 11-12 سال اتنی محنت کرنے کے بعد جو ڈاکٹر بنتا ہے بچہ یا بچی، وہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ ظاہری بات ہے، جب ان کو آپ ورکنگ کنڈیشنز نہیں دیں گے، جب آپ ان کو اوزار نہیں دیں گے صحیح، جب آپ ان کو جو ہے ٹولز نہیں دیں گے، اور آپ ان کو ہر وقت آپ یہ کہتے رہیں گے، ان کو بلیم دیں گے کہ اس کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہوا ہی ہے، کہ ادھر نیشنل ہاسپٹل میں اور جو ہے 14 پروفیسرز کے اوپر مجھے یاد ہے ایک ہی وقت میں 302 کا پرچہ کاٹ دیا، ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان میں سے کوئی تو وزٹنگ پروفیسرز تھے، کوئی آنے جانے والے تھے، کنہیں کو کچھ ایسے تھے جن کو لوائقین زبردستی لے آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پیشنٹ کو دیکھیں۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کو جب اگر آپ نے چارج شیٹ بھی کرنا ہوتا ہے میل پریکٹس کے لیے، تو جو ایک ڈاکٹر اگر آپ کو شک ہو کہ اس نے میل پریکٹس کیا، تو اس کے اوپر ایک بورڈ بنایا جاتا ہے جو اسی فیلڈ کا 3 سپیریئر ڈاکٹرز ہوں یا 5 سپیریئر ڈاکٹرز ہوں، اور وہ پورا ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کے نسخوں کو، اس کی ادویات کو، اس کے ٹریٹمنٹ کو، اس کے پروگنوسس کو، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہیومن ایرر ہے یا اس میں کوئی نیگلیجنس ہے۔ اگر نیگلیجنس ہو، جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے، تب آپ اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے کہ اس کا لائسنس کینسل ہو یا اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے یا کوئی اور سزا دے دی جائے۔ ہم لوگ یہاں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی قاتل ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف وکلا جو ہیں، وکلا اب انتہائی قابل احترام ہمارا طبقہ، اور وکلا سے ہی جج بنتے ہیں، اور ججز جو ہیں ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ ہیں جن سے ہم سب کو انصاف کی امید ہے، اور جسے ہم صرف انصاف ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ملتا بھی ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے دونوں، جب یہ دست و گریباں ہو جائیں تو 50% سے زائد اس ملک کی آبادی جو ہے وہ تو پاورٹی لائن کے نیچے ہے۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب وہ ان پڑھ اور جاہل جو ہے وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کے گریبانوں تک اگر اس کا ہاتھ پہنچ گیا، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ اس کو دکھا رہے ہیں کہ کٹ مار کے، مار پیٹ کر کے ہم لوگ جو ہے اپنا حق لے سکتے ہیں، تو جس دن یہ ان پڑھ یا بلو پاورٹی لائن رہنے والے کو اگر سمجھ آ گئی نا کہ وہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، تو پھر آپ اور ہم کوئی بھی اپنے اپنے گھر میں یا کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس چیز کو یہیں جو ہے دبانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس پورے انسٹنس میں اگر کوئی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جرم ہے تو وہ عثمان بزدار ہے۔ دیکھیں 5 آئی جیز آپ بدل چکے ہیں، 3 چیف سیکرٹری آپ بدل چکے ہیں، متعدد سیکرٹریز کو آپ بدل چکے ہیں، وزراء کو بھی اکھاڑ پہ چھاڑ آپ کر چکے ہیں، 38 ایک وقت میں آپ کے سپوکس پرسن ہیں، اور مینجمنٹ آپ کی زیرو ہے۔ یہ پرابلم آج تو ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت دنوں سے ہو رہا تھا وکیلوں کا اور ڈاکٹرز کا۔ اس میں جو آپ کی ایڈوائزر ہیں اور منسٹر بنی ہوئی ہیں یاسمین راشد، ان کی انتہا کی کوتاہیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور کئی اس کے ریزنز ہیں۔ آپ کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں انہوں نے بر وقت ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا، اور یہ آج نہیں وکیلوں نے کہا کہ آج وکیل چلے گئے اتفاق سے واک کرتے ہوئے پی آئی سی کے آگے اور انہوں نے وہاں کر دیا۔ کل شام کو پورے میڈیا چینلز کو یہ ان کی پریس ریلیز آئی تھی، سب کو پتا تھا کہ آج وہاں وکیلوں نے آنا ہے اور آج وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے، اور پولیس وہاں پہ بھاگ گئی۔ اب حکومت کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر خاص طور پہ، اور پھر ہماری عدالتوں کے اوپر بہت بڑا اب ایک آپ سمجھیں بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ کیا وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو جو ویڈیو پہ ہیں سارے کے سارے، ان لوگوں کو یعنی 302 کے ان پہ پرچے کٹیں گے، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے جن کی وجہ سے 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ لیکن اگر اب بھی یہ نہ ہو اور صرف 12 15 16 آپ نے وکیلوں کو پکڑ کے جو آپ کی حکومت کے خلاف ہیں ان کو آپ نے صرف رگڑا ہے، تو پھر وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کریں تو پھر پورے بار ایسوسی ایشن کے پاس جائیں، ان کو تصویریں دکھائیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور سب کو پکڑیں اور اٹھا کے لائیں، اور دیکھیں کیا 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، ہفتے کے دن بھی عدالتیں لگ کے جس طرح نواز شریف کو بیل ملی، کیا ان لوگوں کو جیل ملتی ہے؟ یہ بڑا ایک امتحان آ گیا ہے دونوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں ڈاکٹرز بھی ہمارے بچے ہیں، وکیل بھی ہمارے بھائی ہیں،
لیکن جب آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, جب آپ ہسپتال کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ بذات آپ یہ کہ جتنا مرضی کہیں کہ جی ہم نے تو یہاں پہ دہشت گردی تو کرنی نہیں تھی, ہم غنڈہ گردی نہیں کرنے تھے, ہم اندر آ گئے, وہ دروازے توڑ گئے, ڈکم پیل میں یہ وہ, پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں, اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں. آپ ایک ایسی ویڈیو کو جو بہت پرانی ویڈیو ہو اس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بیس بنا کے آپ توڑ پھوڑ کریں, ہسپتال میں مریضوں کو ماریں, آپ مریضوں کے لواحقین کو ماریں, وکلاء نظر آ رہے ہیں پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے, جو وہاں پہ لواحقین آئے ان کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے. کیا ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کون کالی بھیڑیں ہیں جو انہوں نے قانون شکنی کر کے اور قانون دلوانے والوں کو بھی ان کا سر نیچے کر دیا. اور یہاں پہ میں ڈاکٹرز اور اسپیشل وائی ڈی اے کے لیے اور ایون سینئر ڈاکٹرز کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے پتہ چلا کہ پی آئی سی کے اندر حالانکہ لوگ مر رہے تھے, شیلنگ ہو رہی تھی, فائرنگ کی ہے وکیلوں نے وہاں پہ کچھ نے. اب مجھے نہیں پتہ وکیل ہیں, وکیلوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں یا کوئی لوگ کالے کوٹ پہن کے وہاں پہ آئی ہے, تو بہرحال ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت بھی ڈاکٹرز جو ہے اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے رہے. بہت ہی قابل تحسین بات ہے یہ. ایک وار لائک سچویشن میں انہوں نے اپنے مریضوں کو جو ہے وہاں سے ایویکویٹ بھی کیا, انہوں نے ڈسچارج بھی کیا, انہوں نے دیکھا بھی جو لوگ ایکسٹریم ایمرجنسی میں تھے. لیکن اس میں ابھی تک 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھتے رہیے گا, آپ سبسکرائب کریے گا اس چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. ویل کیپ یو اپڈیٹڈ جو بھی اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. Until the next time, Allah Hafiz.